की 4 ذاتیں بنا دی گئیں، برہمن، ویش، क्षत्रिय اور شودر۔ سب سے کمتر ذات شودر کی کہلائی۔ تو وہ علاقہ جسے آج ہم سندھ کا علاقہ کہتے ہیں، جو آج ہمارے قبضے میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے، سندھ میں جو قدیم آبادی تھی وہ دراوڑیوں کی تھی۔ آریاؤں نے ان کو ڈھکیل دیا، ڈھکیلتے ڈھکیلتے سندھ سے پنجاب، پنجاب سے دوابا، دوابا تو دلی اور آگرہ متھرا کا علاقہ، وہاں سے ڈھکیل کے جنوب میں پھینک دیا ان کو، کیونکہ ان کو ناپاک، کم ظرف سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ چھوٹے پیشے پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کوئی بڑھئی ہے، کوئی کمار ہے، کوئی چمار ہے، کوئی لوہار ہے۔ انہی ذات کے پیشے کرنے والوں کو ان لوگوں نے شودر کہا، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے جو مذہبی وید ہیں، اپنشد ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ بھگوان کی منہ سے جو پیدا ہوئی نسل وہ برہمن ہے، بھگوان کی چھاتی سے جو پیدا ہوئے وہ ویش ہے، اور بھگوان کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے وہ क्षत्रिय ہے، اور بھگوان کی گندگی سے پیدا ہونے والے شودر ہیں۔ یہ ان کا تصور ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، قبل مسیح سے یہ علاقہ آباد ہے۔ 360 قبل مسیح سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک، یعنی قریب 1000 سال تک اس علاقے میں جو حکمرانی رہی، 11 خاندان حکمران رہے جو ہندو تھے۔ ان خاندانوں میں ایک بڑا خاندان تھا یادو خاندان، جس کی حکمرانی دیوگری پہ تھی، اور دوسرا بڑا خاندان جو تھا جس کو آج ہم کہتے ہیں کاکتیہ خاندان، جو ورنگل کا خاندان تھا۔ جس وقت مسلمان یہاں آئے اس وقت یہ 2 قسم کے بادشاہوں کی حکمرانی تھی۔ ایک آج جسے دولت آباد کہتے ہیں، جو مہاراشٹر میں ہے، اور اورنگ آباد سے 12 کلومیٹر دوری پر ہے، دولت آباد کا قلعہ موجود ہے، وہاں یادو خاندان کے راجہ حکمران تھے۔ اور جس علاقے کو ہم آندھرا تلنگانہ کہتے ہیں، اس علاقے پر کاکتیہ خاندان کی حکمرانی تھی۔ کاکتیہ خاندان کا پہلا کیپٹل سٹی، صدر مقام جو تھا، وہ جو ہے ہنما کنڈا، بعد میں اوری گلو جا کے ورنگل بن گیا۔ تیلگو لفظ ہے، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہنما کنڈا یہ بھی تیلگو ہے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت اس علاقے میں مسلمانوں کا داخلہ ہوا، اس عہد کو ہم غور کریں تو شمالی ہند میں، جس کو ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری کہتے ہیں، ان کے ہندوستان میں آ کر رحلت کے 32 سال بعد دکن میں سب سے پہلے صوفی داخل ہوئے۔ اب لازمی ہے، میں سوچ رہا تھا مجھے بات کرنی ہے، صوفیہ کرام جو ہے وحدت کا پیالہ پلا کر لوگوں کو خدا کی نمائندگی کے لیے پیش کرتے تھے، اور میری مجبوری یہ رہی کہ میرا نام پکارتے ہی دنیا کا پیالہ یعنی چائے پینے میں مصروف تھا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج حیدرآباد کی سب سے بڑی آبادی، جس کو ایئرپورٹ کا ایریا، شمس آباد کا ایریا، پہاڑی شریف کا ایریا کہتے ہیں، یہاں سب سے پہلے بزرگ حضرت بابا شرف الدین عراقی وارد ہوئے۔ اب لازمی ہے کہ ہمارے اعتقادات اور معاملات کچھ اور ہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اب اندازہ لگائیے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، بستان الاولیاء کتاب میں لکھا ہے، اور آب کوثر میں لکھا ہے کہ آپ جس وقت ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے علاقے میں شمس الدین التمش کی حکمرانی تھی۔ شمس الدین التمش خاندان غلامان کا بادشاہ گزرا ہے، اور دلی میں جو قطب مینار آپ دیکھتے ہیں
وہ شمس الدین التمش کا بنایا ہوا ہے. وہاں ایک دینی مدرسہ تھا، وہ شکست ہو گیا تھا اور اس نے اس مدرسے کی بھی تعمیر کی. یہ تاریخ کے اوراق ہیں. آج ہمارے نصاب میں تاریخ نہیں ہے، بزرگان دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے. ہم جب بچے تھے کہیں بھی جاتے تھے تو درگاہوں پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے تھے. تذکرہ حضرت بابا شرف الدین، تذکرہ حضرت یوسف صاحب شریف صاحب، تذکرہ حضرت جہانگیر پیراں. آج وہ کدھر گیا پتہ نہیں، معاشرہ کدھر ہے پتہ نہیں. تو میں جو حقیقت بتا رہا ہوں ہم کو سمجھنا چاہیے. اس لیے میں نے کہ جو بھی میں آج بات کہوں گا اس کی تمام تفصیل ایک صفحے پر آپ کے روبرو پیش کر دی گئی ہے. باتیں بہت ہی عمل ندارت ہے. یہ بزرگان دین صوفیاء کرام جو بھی آتے تھے وہ باعمل ہوتے تھے، با کردار، با اخلاق ہوتے تھے. اگر پورے کو سمیٹوں میں 5 بزرگان دین ایسے ہیں جو ہندو راجاؤں کے دور میں دکن میں داخل ہوئے. سب سے پہلے بابا شرف الدین صاحب ہیں، اس کے بعد دوسرے جو ہے سید مومن عارف باللہ جن کا مزار آج بھی دولت آباد قلعے کے سامنے ہے. تیسرے بزرگ جو ہیں وہ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش جن کا مزار آج بھی وہ علاقہ جو دولت آباد سے آگے کا ہے اور اس کو خلد آباد کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی مزار موجود ہے. اب بھی ان کے عرس کے موقع پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک دن کی چھٹی ڈکلیئر ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیے یہ صوفیاء کرام عملی تربیت کے لیے آئے تھے. تو میں نے 4 بزرگوں کے نام لیے. یہاں حیدرآباد میں ایک شخص آیا تھا برار کے علاقے سے. برار کا علاقہ ہے ملکاپور. نہ ہم ملکاپور جانتے ہیں نہ برار جانتے ہیں. کچھ پرانے لوگ جو ہے میر عثمان علی خان کے صاحبزادے کو پرنس آف برار کہا جاتا تھا، اتنا جانتے ہوں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص وہاں سے آیا. آج جو اعزہ اسکول جا کے ایک ڈگری کالج، ایک جو ہے آپ کے انجینئرنگ کالج بن گیا، اس اعزہ اسکول میں ٹیچر تھا عبدالجبار ملکاپوری. 1911 میں وہ لکھتے ہیں کہ 1908 میں جب حیدرآباد میں طغیانی آئی، موسیٰ ندی بہنے لگی تو میرا پورا ذخیرہ اس میں بہہ گیا. اس کے باوجود اس نے 4 کتابیں لکھی: تذکرہ اولیاء دکن، تذکرہ شعراء دکن، تذکرہ سلاطین دکن. آج کسی میں ہے توفیق، سب ڈگریاں لے رہے ہیں. اسکول ٹیچر تھے. محبوب ذی المنن تذکرہ اولیاء دکن، اس کتاب میں یہ پورے حالات لکھے ہوئے. انہوں نے ریفرنس دیا بستان الاولیاء جو دلی کے بزرگ تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے ہم اپنے اولیاء کرام بزرگان دین سے ناواقف ہیں، اور ہمارے سیاسی لیڈر جو وعدے کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے دیکھا جیسے ہی ریاست تلنگانہ بنی، منسٹر نے اعلان کیا کہ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر ریمپ ڈالا جائے گا. آیا کیا وہ؟ دیکھیے اب یہ سیاسی بازیگری ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 4 بڑے بزرگ دکن کے علاقے میں مسلمانوں کی حکمرانی سے پہلے ہندو دور میں آئے. اب وہ ہندو دور کون تھا؟ بابا شرف الدین صاحب کا ذکر. ان کے ساتھ ان کے ساتھ شہاب الدین سہروردی بھی آئے. 2 بھائی آئے، دونوں کی مزارات وہیں پر ہے، مگر بابا شرف الدین صاحب کا نام بلند ہے، اونچا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جب آئے دلی میں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا ہوگا، کیونکہ وہ عراق سے آئے تھے. عراق کا علاقہ عرب کا ہے، عرب کی سرزمین میں عربی بولی جاتی ہے. یہ جتنے خاندان غلامان کے بادشاہ تھے، غیاث الدین بلبن، شمس الدین التمش،
یہ سب جو ہے عربی نوئنگ تھے، اور یہ لوگ بات بھی عربی میں کرتے تھے۔ تو حضرت جب آئے 1282-83 کچھ ایسا بتایا جاتا ہے، تو اس وقت التمش کی حکمرانی تھی، دلی میں رہے، دلی سے پھر دکن کی طرف۔ آج کسی مسلمان کو توفیق ہے دین اسلام اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کہ نئے مقام پہ جانے کی، پھر اس کو سب سے بڑی پریشانی تو زبان کی ہے۔ حضرت آئے تو آپ کی زبان عربی، عراقی تھے، سہروردی تھے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سے جو سلسلہ چلا ہے وہ سہروردی سلسلہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتنی تکالیف ہوئی ہوں گی بات چیت کرنے میں، اور یہاں دیوتاؤں کی پوجا، بھگوان، کئی قسم کے بھگوان، ان کی پرستش، ناچ گانا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے روحانی طور پر یہاں کے لوگوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے نہیں، آج ہم تعلیم کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تربیت کے معاملے میں کدھر ہے اللہ بہتر جانے، سنوار دے ہم کو، یہ دعا کرنا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ تربیت ہوتی کیا ہے؟ تربیت عمل سے آتی ہے۔ جتنے بزرگان دین صوفیاء کرام جہاں بھی تھے، جہاں بھی ان کی درگاہ ہے، وہاں ایک خانخواہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے بھئی خانخواہ؟ جب مسجد تھی تو خانخواہ کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جب آئے پہاڑی پر جو ہے آپ نے قیام کیا۔ یہ بزرگان دین کا وتیرہ یہ تھا، ہم بندوں انسانوں کے ساتھ رہے تو صحیح عبادت نہیں کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں گے، تو کسی ایسے مقام پر جہاں گڑبڑ نہ ہو، ہنگامے نہ ہو، وہاں جا کر بیٹھ جائیں تو شاید اللہ ہماری باتیں سن لیں۔ تو بابا جب تشریف لائے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو علاقہ آج کہلاتا ہے ورنگل، وہاں کا راجہ تھا گنپتی دیوا۔ تو گنپتی دیوا کے پاس پہنچے، آپ کی نورانی شخصیت سے وہ متاثر ہوا، ان سے پوچھا۔ اب اس زمان میں ہندوستان کے دکن میں تیلگو تھی یا تامل تھی یا کنڑی تھی یا ملیالم تھی، وہ تیلگو میں پوچھا ہوگا، آپ کیسا سمجھے ہوں گے، کیا جواب دیے ہوں گے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے آپ کو فصیل بند مقرر کیا۔ پہلے زمانے میں محلے جو ہوتے تھے وہ دیواروں سے گھیرے ہوئے ہوتے تھے، اس کو فصیل کہتے تھے۔ ابھی دبیر پورے کا دروازہ ہم کو دکھائی دیتا ہے، لال دروازہ آج بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے، اب دروازہ کدھر ہے واللہ عالم، ہم تو زندہ ہیں۔ تو شہر کو فصیل بند کیا جاتا تھا، شہر جو بھی ہو، گاؤں جو ہو، اطراف سے دیوار بنا دی جاتی تھی، اس کو دروازہ، شام ہوتے ہی دروازہ بند، پھر صبح کھلتا تھا تاکہ چور اچکے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ تو بادشاہ نے اس وقت جس علاقے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس علاقے کا نام تھا چچلم۔ چچلم علاقہ نام تھا، حیدرآباد وغیرہ نہیں تھا۔ 12ویں صدی کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ اور 1254 میں علاء الدین خلجی نے دولت آباد پر حملہ کیا۔ اس سے 42 سال پہلے کی بات، یعنی علاء الدین خلجی کا حملہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت یہاں تشریف لائے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک خاص قسم کی کانٹی ہوتی ہے جس کو چپل سینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پورے شہر میں کیکر کے درخت یا چپل سینٹ ہوتا تھا۔ اس کی آئیڈینٹی یہ بتائی گئی ہے، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، چچلم نام تھا۔ تو بہرحال آپ عراق سے دلی کیسے پہنچے ہوں گے؟ نہ اس وقت پلین تھا، نہ اسکوٹر تھی،
نہ گاڑی تھی نہ بس تھی، پیدل. اور وہاں سے دکن. آج ہم تیز رفتار ٹرین میں بھی بیٹھ کے جائیں، یہاں سے دلی پہنچنے 32 گھنٹے لگتے. کیسا سفر ہوا ہوگا؟ کیونکہ پیر و مرشد نے، حضرت شہاب الدین سہروردی نے حکم دیا تھا کہ تمہاری تعلیم تربیت مکمل ہو گئی، پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان چلے جاؤ. یہ دکن کے علاقے میں آئے. گنپتی دیوا کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ بڑا وزادار بادشاہ تھا، جس کو ہم کوہ نور ہیرا کہتے ہیں. وہ ہیرا اس کے زمانے میں ہی ایجاد ہوا تھا. گنپتی دیوا کاکتیہ سلطنت کے تحت یہاں ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جو گولا کنڈا کہلاتا تھا. تیلگو لفظ ہے. یہ گول کنڈا بھی کاکتیہ کے قبضے میں تھا. تو اس دور میں حضرت آئے، آ کے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے. آرڈر مل گیا تھا، لیبر کام کرتے تھے. اب آرڈر ملا تو آپ تو عربی نسل، عربی جاننے والے. لیبر جو تھے وہ نان عربک، ان کو عربی نہیں آتی تھی. کیا حکم دیتے تھے، کیسا حکم دیتے تھے، اب سوچتے رہیے آپ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج ٹیکس وصول کرنے کا ایک محکمہ ہے، ہیلتھ کا ایک محکمہ ہے، ایجوکیشن کا ایک محکمہ ہے، ہر ایک کے محکمے ہیں. اس زمانے میں بادشاہ کے مختلف محکمے تھے. اگر گھر میں چراغ جلانا ہے تو تیل دینے کا بھی محکمہ تھا. حضرت نے لیبر سے کہہ دیا، تعمیر ہونے لگی دیوار کی، اطلاع یہ آئی کہ بادشاہ سلامت معائنہ کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد شہر آ رہے ہیں. حضرت نے کہا ابھی تو فصل تیار نہیں ہوئی. تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا کہ وہ جمعدار سے جا کے کہو ہر روز جو جلانے کے لیے مشل، اس زمانے میں چراغ بتی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، قندیل نہیں ہوتی تھی، شمع بھی نہیں تھی. تو کپڑوں کو، پرانے کپڑوں کو گیس کے تیل میں بھگا کر اس کو لپیٹ کر رکھا جاتا تھا. اس کو مشعل کہتے تھے، مشال بولتے ہیں. اس سے روشنی ہوتی تھی. تو آپ نے کہا جا کے جو تیل دینے والا جو گورنمنٹ کا سرونٹ ہے اس سے کہہ دو کہ روز جو وہ تیل دیتا ہے 1 ہفتے کا تیل ایڈوانس دے دے. اس نے کہا میرے کو تو ہر روز تیل دینے کا حکم ہے، میں 1 ہفتے کا نہیں ہر روز دوں گا. پریشان ہو کے لیبر مزدور آئے، سرکار ایسا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ نے کہا جتنا بھی تیل ہے ایک ایک مشل پہ ڈال دو، وہ سامنے جو باولی ہے، جو کنواں ہے، اس کا پانی اس پہ ڈال دو. 1 ہفتے تک رات بھر کام ہوتا رہا، دیوار تیار ہو گئی. بادشاہ آیا، خوش ہو گیا. وہ تیل دینے والا جو جمیندار تھا وہ ہندوستانی تھا، لازمی اس کا مذہب کیا رہا ہوگا. حضرت بابا شرف الدین کا مذہب تو نہیں ہوتا. اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں ان کو تیل نہیں دیا مگر انہوں نے دیوار تیار کر دی. تو سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ایسا 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 تیلگو میں بول دیا. ارے تم نے تیل کیوں نہیں دیا؟ مجھے تو حکم ہر روز کا تھا. پھر بھی دیوار تیار ہو گئی. بلا کے حضرت سے خوش ہو کر آپ کو انعام و کرام دے کر وہ پہاڑی جو ہے آپ کے حوالے کر دی. اس پہ آج مزار ہے. ایسے بے شمار واقعات جس کو ہم کرامتیں کہتے ہیں، زندہ کرامتیں. ایک گاؤں میں کام کرنے والوں کے پاس بیل ہوا کرتے ہیں.
غائب ہوا کرتی ہے. بھاگتا ہوا آیا کہ سرکار 10 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں میں، بیل نہیں مل رہا ہے، میں پریشان ہوں. تو آپ نے کہا جہاں تمہارا دیوتا، جہاں تم جا کر پوجا کرتے ہو وہاں جا کے دیکھ لو. بولا سرکار مورتی کے پاس کوئی بیل مل سکتا کیا؟ میں تم جا کے دیکھ لو. جا کے دیکھا تو بیل وہیں تھا. تو ایسے کئی واقعات. آج کی سائنس، آج کا انسان، اگر میں یہ کہوں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے تو آپ بولیں گے ہاں بالکل اڑ سکتا ہے. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ایک شخص اڑ رہا ہے، ارے کیا بیوقوف بنا رہے بھائی بولیں گے. مگر روحانی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہی جست میں ایک انسان دوسرے مقام پہ پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ روحانی طاقت آپ میں آئے. اور وہ تو روحانی طاقت کے لیے ہی یہ خانقاہیں بنائی جاتی تھی. ایک واجبی سا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلمان ہے، غسل کرنا معلوم اسے، طہارت معلوم، وضو معلوم، وہ آدمی مسجد میں جا سکتا ہے. غیر مسلم ہے، اس کو طہارت نہیں معلوم، وضو نہیں معلوم، پاکی نہیں معلوم، کیا اس کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے؟ تو ان بزرگان دین نے، ان صوفیاء کرام نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی، اور وہ لوگ جو اسلام سے ناواقف تھے ان کو تعلیم دینے کے لیے خانقاہی نظام شروع کیا. یہ خانقاہی نظام ہندوستان میں کب آیا؟ ہندوستان میں سب سے پہلے جب مشہور شخص محمد بن قاسم کے بعد حکمران ہوا تو اس کا بھائی اس نے سب سے پہلے لاہور میں خانقاہ قائم کی. اس کا حوالہ شیخ محمد اکرام کی کتاب آب کوثر میں موجود ہے. تو یہ بات کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، خانقاہ قائم کرنا جائز ہے کیا، سماج جائز ہے کیا، قوالی جائز ہے کیا، ہر اچھے کام پہ رکاوٹ، ہر برے کام کو اختیار کر لینا، یہ مسلمانوں کا. خیر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت بابا شرف الدین صاحب اپنے بھائی کے ساتھ تشریف لائے اور اس پہاڑی کا انتخاب کیا. وہاں اب بھی ایک پتھروں کے درمیان ایک کمرہ ہے، 3-4 پتھر کے بیچ میں ایک کمرہ بن گیا ہے، وہ آپ کی خانقاہ تھی. ہم جیسے لوگ، ریٹائرڈ لوگ تو اب وہاں تک چڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ سیڑھیاں ایسی ہیں کہ سانس پھول جاتی ہے. تو میں نے بتا رہا تھا کہ خانقاہی نظام کو ان بزرگان دین نے قائم کیا. پہلے بزرگ، میں پوری تفصیلات کاغذ پر لکھ دیا ہوں، کب آئے تھے، کون سا آیت تھا، وہ نہیں بتاؤں گا، آپ کاغذ پہ پڑھ لیجئے، اور کتابوں کے حوالے بھی دے رہا ہوں. آپ کو مزید چاہیے آپ کو کسی لائبریری میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر پہ بٹن دبائیے، کتاب کا نام ماریے، کتاب خود بخود کھل جائے گی. اتنی آسانیاں ہونے کے بعد بھی وہ قوم جس کو پہلا حکم اقرا پڑھو، بہت اچھا پڑھتے ہیں، کبھی بستر پہ چیتے پڑھتے ہیں، کبھی اوندھے پڑھتے ہیں. ہمارا پڑھنا یہ ہو گیا، کتاب کی طرف سے کوئی رغبت نہیں، بلکہ نیند نہیں آ رہی ہو، کوئی کتاب کھول لیں، 4 لائنز پڑھنے کے بعد خود بخود نیند آ جاتی. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے بزرگ حضرت بابا شرف الدین بابا صاحب کی پہاڑی، ایئرپورٹ کے قریب کا ایریا، حیدرآباد کا سب سے بڑا محلہ جو تھا پہلے یاقوت پورہ تھا. اس کا پن کوڈ 24 تھا، 5,24,000. اس کے بعد سب سے بڑا محلہ جو ہوا حافظ بابا نگر، اور آج حیدرآباد کا سب سے بڑا محلہ حضرت
بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے قریب کا شاہین نگر، سب سے بڑی آبادی، سب سے بڑا علاقہ، سب سے زیادہ مسلمان آباد ہے۔ وہ پہاڑی جو 800 سال پہلے صرف حضرت بابا شرف الدین صاحب، بابا شہاب الدین صاحب دونوں بھائیوں کے رہنے کی جگہ بنی تھی، آج انسان کی آبادیاں وہاں تک پہنچ گئی ہیں 800 سال۔ 800 سال پہلے میں یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، پہلے آنے والے آپ ہیں۔ یہ پہلا ذکر ہو گیا۔ اور انہوں نے خانقاہ بنائی، خانقاہ میں تربیت دی جاتی تھی۔ آج ہم ہر چیز سے واقف ہیں، کون چھکے کہاں مار رہا، کہاں جو ہے کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا، کون سا فلم چل رہا ہے، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو ہم کو اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ خوش نصیب ہے ہم حیدرآبادی لوگ۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے کسی خطے میں بھی، کسی علاقے میں بھی، کسی شہر میں بھی آپ نہیں سنتے ہوں گے وہاں کچھ محافل ہوتی ہیں۔ یہ محافل کا مقصد آپ لوگوں کے جذبے کو انگیز کرنا ہے، وہ دینی جذبہ ہو، اقبال فہمی کا جذبہ ہو، شریعت کا ہو، تاریخ اسلام کا ہو۔ تو اس قسم کے محافل کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس جذبے سے قریب کیا جائے۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی 800 سال پرانی ہے، اور یہ جب آئے تھے اس وقت یہاں کے علاقے میں کاکتیہ راجاؤں کی حکومت تھی۔ گنپتی دیوا ورنگل کا راجا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس کی بیٹی رودرما دیوی حکمران بنی۔ ہمارے ذہن میں کچھ عجیب و غریب باتیں، حقائق کو جھٹلانا ہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان میں پہلی حکمران لیڈی کون تھی، عورت کون تھی، ہم مسلمان نام بھی نہیں بتا سکتے۔ ہماری مجبوری یہ ہے، لازمی ہے چاند بی بی کا نام آئے گا، رضیہ سلطان کا نام آئے گا، ہے نا۔ تو 12ویں صدی میں رودرما دیوی کاکتیہ سلطنت کی حکمران تھی، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا ہے پڑھنے لکھنے سے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا یہاں کاکتیہ حکومت تھی، یہاں تیلگو زبان تھی، اور اس وقت حضرت بابا شرف الدین صاحب اور بابا شہاب الدین صاحب دونوں برادران تھے، دونوں بھائی تھے۔ سفر اکیلا کبھی نہیں ہوتا، وجہ کہ ایک دوسرے سے تعلق کے خاطر، اور کوئی جانور کا حملہ ہو تو بچاؤ کی کیفیت۔ آپ کے ساتھ فقراء بھی تھے، کتنے تھے کوئی تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ وجہ اس وقت کوئی تاریخ لکھنے والا تھا نہ، کاغذ تھا نہ قلم تھا۔ پھر بھی اللہ کا یہ کرم ہے کہ نیک لوگ جو صوفیہ کرام بزرگان دین تھے، ان کی صلاحیتوں کو محفوظ کیا گیا۔ ایک تو ہوگا دکن کا علاقہ جسے آج ہم تلنگانہ کہتے ہیں، وہاں پہلے آنے والے بزرگ حضرت بابا شرف الدین صاحب۔ دوسرا علاقہ مہاراشٹرا کہلاتا ہے، مرٹھواڑہ کہلاتا ہے۔ اس مرٹھواڑے کا کیپٹل سٹی اس زمانے میں 12ویں صدی میں وہ تھا دیوگری۔ اس دیوگری کا راجہ یادو خاندان کے لوگ تھے۔ اب یادو کیا ہے؟ یہ پوری سنسکرت ہے۔ ہماری عربی میں ید کہتے ہیں ہتھیلی کو، ید اللہ، اللہ کی ہتھیلی۔ ید کے معنی ید بیضاء۔ اب یہ ترکیبیں بھی ایک عجیب و غریب ہو گئی۔ تو میں بتا رہا تھا یدو کہتے ہیں، ان کے چاروں ویدوں میں یدو کا نام بہت آیا ہے۔ یدو کا مطلب سنسکرت میں وہ لوگ جو آج کے زمانے میں پامسٹری جانتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ ایسے کئی
لوگ ہمارے بچپن میں بھی دیکھے ہم. تو یدو اس لیے اپنا یدو سے یادو بنائے کہ ہم ہتھیلی دیکھ کر انسان کی قسمت کا حال بتانے والے ہیں. تو یدو خاندان کے راجاؤں کے دور میں 2 بڑے بزرگ عراق سے آئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں آنے والے دلی سے ادھر سے ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. عراق کی سرزمین سے 12ویں صدی میں جو مسلمان آئے تھے جن کا مادری ورثہ عربی میں تھا ان کا ذکر کر رہا ہوں میں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ایریا جو آج مہاراشٹرا کا کہلاتا ہے. آپ پوچھیں گے مہاراشٹرا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ پڑھیں یہ رامائن تو اس میں پتہ چلے گا کہ رام چندر جی کا بنواس جو شروع ہوا تھا وہ ناسک کے علاقے سے جو مہاراشٹرا کا ہے آج. قدیم سے ناسک ہوا تھا نہیں ہوا تھا اب اللہ بہتر جانے. ہم کو غیب پہ علم لانا ہے. اب آپ بولیں گے آدم علیہ السلام تھے حوا تھے. کوئی بھی بولے گا کیسا بول رہے ہیں آپ بولیں گے میرا عقیدہ ہے. تو وہ بھی بولے گا میرا عقیدہ ہے. کسی کے عقیدے پر لعن و طعن یا تخریج کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں آنے والے پہلے بزرگ حضرت جلال الدین گنجے رواں یہ بھی عراقی تھے. یہ بھی سہروردی تھے. ہندوستان میں قادری چشتی نقش بندی کئی سلسلے کے لوگ موجود ہیں مگر پہلے آنے والے جو تھے دکن میں آنے والے وہ سہروردی سلسلے کے بزرگان دین تھے. یہ عملی تربیت کو اہمیت دیتے تھے. ظاہری نہیں باطنی تربیت. ظاہر اور باطن کیا ہے؟ ایک عام مثال ہے. کسی بھی انسان کو دیکھیں گے آپ سر ہے پیشانی ہے آنکھ ہے ناک ہے چہرہ ہے ہاتھ پیر ہے یہ سب ظاہری چیزیں. یہ پورا ظاہری نظام اندر کا ایک نظام بھی بگڑ گیا تو ختم ہوگا. گردے فیل ہو گئے ختم. ایک ظاہری نظام بھی ہے ایک اندرونی نظام بھی. یہ اسلام میں ظاہر اور باطن کا ہے. دکھائی دینے والی چیز ظاہر ہے. جو چیز دکھائی نہیں دیتی موجود ہے وہ باطن ہے. تو یہ بزرگان دین صوفیاء کرام جو ہوتے تھے باطن کی تربیت کرتے تھے. باطن کی تربیت کیا ہے؟ کہ انسان فخر اختیار کرے. انا فخر فخری یہ حضرت بندہ نواز نے کہا ہے میں فقیر ہوں اور اپنے فقیر ہونے پر فخر کرتا ہوں. یہ فقیر ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. ہمارے پاس ہر اچھی چیز کو بگاڑنے میں ماہر ہے. فخر مانے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے. حضور کی 32 احادیث میں فخر کا ذکر ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی برقرار رکھے اور دین میں مشغول رہنا. آپ کو اگر جو ہے بریانی اچھی دکھی تو کیا آپ جو ہے 4-5 پلیٹ کھاتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے اتنی کھائیں گے. تو دنیا سے اتنا. حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ دنیا سے کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے. فخر کے بارے میں حضرت امام حسین کا قول بیان کرو. تو آپ نے فرمایا ایک سمندر سے ایک چڑیا کتنے گھونٹ پانی پی سکتی ہے؟ اپنی چونچ سے کتنا پانی پی سکتی ہے؟ ایک انسان کو دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا تھا. یہ صوفیانہ تشریحات ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا فخر کا مطلب فاخر رہنا بھوکے رہنا دنیا سے بیزار ہو جانا نہیں. اپنی ضرورت کے مناسبت سے کوئی بھی چیز کو استعمال کرنا اور باقیہ وقت خدا کی جو ہے رضامندی کے لیے مقرر کرنا. علامہ اقبال کے کلام میں بھی فخر ہے. آپ نے تصور خودی تصور عشق تصور فخر کا ذکر کیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت
جلال الدین گنج رواں آج 800 سال پرانا درخت وہاں موجود ہے، خانقاہ موجود ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا رات پہ یہاں نہ ٹھہرو۔ کیوں؟ تو کہا رات میں ایک راکشس آتا ہے، اس کا نام ہے دیوناس، وہ انسانوں کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے، شام ہوتے ہی ہم جانور لے کے چلے جاتے۔ آپ نے کہا دیکھا جائے گا۔ اس علاقے کا نام دیوناس نگری تھا، جہاں حضرت جلال الدین گنج رواں خلد آباد کے دروازے کے سامنے 2 کلومیٹر دوری پر 800 سال پرانا مزار موجود ہے۔ جلال الدین گنج رواں آئے، پہلا جو قبلہ دکن میں جو بنا، حضرت کے مزار کے پاس ایک مقام بنا ہوا ہے، پہلا قبلہ آپ نے مقرر کیا، حضرت جلال الدین گنج رواں۔ گنج رواں کیوں کہا گیا؟ پوری تاریخ، میں تاریخ کے اوراق نہیں، وقت بھی کم ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج بھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، ہزارہ لوگ کاروں میں بیٹھ کر، آٹو میں بیٹھ کر آتے ہیں، وہاں ایک پھل ہے، ایک درخت ہے 800 سال پرانا، اس کا پھل لے جا کر خاتون کو کھلا دیا جائے تو صاحب اولاد ہوتی ہے، اس لیے آپ کو گنج رواں کہا گیا۔ خزانہ جو جاری ہے، 800 سال سے جاری ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بزرگان دین اپنے فخر سے وہ علم حاصل کرتے تھے جو روحانی علم کہلاتا ہے، وہ روحانی علم سے بندوں کو اپنے قریب کرتے تھے۔ آج بھی وہاں جا کے دیکھیں گے آپ تو وہاں ایک پنڈ ہے، پتہ نہیں پنڈ کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں آپ لوگ۔ شیو لنگ جو ہوتا ہے اس کو پنڈ بولتے ہیں، پتھر کا بنا ہوا رہتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیو آیا تو دیو کو آپ نے جو بھی قرآنی آیتیں پڑھ کے زمین میں دھنسا دیا اور اس پہ پنڈ ڈال دیا۔ اب وہاں پر درگاہ کے احاطے میں وہ پنڈ موجود ہے اور اس پنڈ کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہمارا ورثہ جس کی ہم حفاظت نہیں کر سک رہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بزرگان دین کیونکہ فخر و فاخہ اختیار کرتے تھے، عملی تربیت کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی تھی، اور وہ مدد ان کی کرامتوں کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی۔ ہم چونکہ فخر کرنے والے نہیں، پیٹ بھر کھا کر 2 بجے رات کو ڈکار لیے بغیر سو جانے والے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی کرامت آنے والی ہے نہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو میں دوسرے بزرگ کا نام لیا، حضرت جلال الدین گنج رواں، جو خلد آباد کے فصیل کے باہر ہے۔ تیسرے جو ہے حضرت مومن عارف باللہ، میں نام کہتا جاؤں گا، 4 شخصیتوں کو میں نے منتخب کیا تھا، یہ چوتھا نام ہے۔ پہلا بابا شرف الدین، دوسرے بابا شہاب الدین جو تلنگانہ میں آئے، اور دوسرے 2 جو ہے وہ آپ کے مہاراشٹر کے علاقے میں۔ آج بھی کوئی بھی اورنگ آباد کا شخص اسکوٹر خریدتا ہے، کار خریدتا ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، سب سے پہلے وہ درگاہ حضرت مومن عارف باللہ پر حاضری دیتا ہے، وہاں پھول چڑھا کر واپس ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں یہ خریدنے کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدوں میں کمزوری ہونے کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری قوم برابر پہچانتی ہے۔ کیا ضرورت ہے ہندو کو، سکھ، عیسائی، پارسی کو جانے کی؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی روحانی طاقتیں، ان کی خانقاہی تربیتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے
لوگ جوق در جوق. اس کے بعد حضرت منتجب الدین زرزری زربخش، زرزری زربخش، کیا زر ہے گی کیا زری ہے گی، ہم وہ ترکیب کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ جب پہنچے، خلد آباد میں آپ کا مزار ہے، تو یہ بھی اسلام کے دکن میں حکمران ہونے سے پہلے کے بزرگ ہیں. علاؤالدین خلجی پہلا شخص ہے جو دکن میں آیا ہے 1294 میں. اس سے پہلے کے بزرگان دین کے نام لے رہا ہوں میں. اس کے بعد تغلق 1327 میں آیا. تغلق دور کے 4 بزرگان دین ہیں. حضرت شاہ نتھر ولی، حضرت شاہ کوچک ولی، جن کے مزارات کے پاس کتبے لگے ہوئے ہیں محمد بن تغلق کے. کس کو فرصت ہے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ عملی طور پر خانقاہوں میں تربیت دیتے تھے، انسان بنائے جاتے تھے. اس کی خواہش کو ماننا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کی معیشت کی خرابی کو دور کرنا، یہ تمام طریقے خانقاہوں میں شروع ہوتے تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بزرگان دین کے تصرفات جو ہیں، ان کے کارنامے جو ہیں، وہ دکن کے علاقے میں ان کی کرامتوں سے ظاہر ہوئے. وہ کرامت کیا ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا جو چاہے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان جو چاہے اللہ بن جاتا ہے. تو وہ کرامت بابا شرف الدین کی ہے، نظام الدین محبوب الہی کی ہے، یوسف شریف صاحب کی ہے. قطعی غلط. وہ کرامت تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بڑی اہم بات یہ ہے، ایک بہت ہی سخت پیچیدہ تاریخ کا 800-900 سال پہلے کا باب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کس حد تک کامیاب ہوں کہ اللہ جانے، لیکن کوشش تو کی گئی. کوشش کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہے. جیسے دکن کے امجد حیدرآبادی نے کہا تھا کہ کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کا بہت چھوٹا درجہ ہے. کام کو پھیلانا یہ کامیابی ہے. اور خوش قسمت ہم کہ حیدرآباد میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے، ایک ایسی مسجد ہے جو دین کے، اسلام کے، شریعت کے تبلیغ کے لیے کام کر رہی ہے. ان کا چھوٹا کام بھی بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ عمل اور باعمل ہونے کی. کیونکہ جتنے بزرگان دین گزرے سب باعمل تھے اور با اختیار تھے. ہم بے عمل اور بے اختیار ہو گئے. تو وہ خانقاہی نظام اہم نظام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.